بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. ان تین چار آیتوں کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں خداوند متعال نے جباروں اور ظالموں کی تباہی اور فساد اور ان کی سرکشی کی یاد دہانی کے بعد یہ کہا ہے کہ خداوند متعال نے ان کے اوپر عذاب کا سوٹا کو کیا لفظ استعمال کریں بہتر تعزیانہ گوڑا، یعنی ان کے اوپر عذاب ڈالا ہے. یہ جو عذاب ڈالا ہے سب ڈیلنے کے معنی میں ہے، اور پھر یہ بیان کیا کہ خدا و متعال تمہارا پروردگار کمی نگاہ میں ہے، میرے ساتھ میں ہے، ہاتھ لگائے بیٹھا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم اپنے ظلم سے جو اس نے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے بچ کے نہیں نکل سکتا. آیت کی تفسیر میں بہت سی باتیں بیان کی جا چکی ہیں. آج ایک عنوان اسی آیت کے ذیل میں شہر کوفہ کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. یہ وہ شہر ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا گڑھ رہا ہے. کوفہ کے لیے امیر المومنین اسلام کے بہت سے کلمات نقل ہوئے ہیں. ان کلمات میں سے ایک کلمہ ہے نعمت المدینہ، یعنی کوفہ بہترین، اس کے سنگریزے کنکر پتھر بھی بہت بہترین ہے. دوسری روایت میں امام امیر المومنین اسلام سے نقل ہوا ہے کہ کوفہ مدینتنا ہمارا شہر ہے، محلتنا ہمارا محلہ ہے، اور مقر شیعتنا ہمارے شیعوں کا گڑھ ہے. مقر استقرار، پائے گا، پناہ گاہ، جائے گا کی معنی ہے. اس طرح کے بہت سے کلمات کوفہ شہر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ظالم بھی رہے ہیں، لیکن مومنین سے کوفہ کبھی خالی نہیں ہوا. قوم کی آپ نے بڑی تعریف سنی ہوگی اور ہے بھی حقیقت میں. جناب شیخ عباس قومی نے سفینۃ البحار میں بہت سی روایات نقل کی ہیں. خود بہار انوار میں بہت سی روایت موجود ہیں. علیکم السلام. کل مغرب کے بعد کے آس پاس ہمارے دو ایک دوست مل گئے حرم کے اندر. وہ یہاں کے اربیل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ تو دبئی کی طرف سے لگ رہا ہے، چھوٹا دبئی. اربیل میں دشمنان اہل بیت کا گڑھ ہے وہاں پہ، مگر چھوٹا دبئی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دبئی بہت زیادہ چمکنے دمکنے والا شہر ہے. صحیح. اب جو کوئی شہر اس کے مانند عمارتیں رکھتا ہوگا، محلہ، پارکنگ وغیرہ، تو اس کو کہا جائے گا چھوٹا دبئی. جیسے بہت سے علاقوں میں چھوٹی بمبئی کا لفظ استعمال. کیوں؟ بڑی بمبئی اصل بمبئی سے. اتنی بات واضح ہوگی. یعنی دوسرا شہر جو اس بڑے شہر کی چمک دمک کے مطابق کچھ رکھتا ہے تو اسے چھوٹی ممبئی یا چھوٹی دبئی کہا جاتا ہے. قم بہت عظمتوں کا مالک ہے، مگر قم کے لیے کہا گیا ہے کوفۃ صغیرہ. مجھے اس کے بارے میں اور تفصیل نہیں دینی ہے، آپ اس سے سمجھ جائیں کہ قم کوفۃ صغیرہ. کوفہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے. قم بھی مرکز ہے، مگر قم کو کوفۃ صغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. چھوٹی ممبئی اور چھوٹی دبئی کی مثال میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے. قم کے بہت فضائل لا شک ولا ریب، وہاں کے قیام کرنے والے اور آئندہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے امیر زمان اسلام کے ساتھ دینے والے ہوں گے. لیکن پھر بھی کوفہ صغیرہ قم کو کہا گیا ہے. اصل کوفہ، اصل محلہ اہل بیت کا ہے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، مدینتنا محلتنا و مقر شیعتنا،
طائشینوں کا مکر ملجا و ماوا ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ نمبر 46 میں جو بلاغہ کا وہاں پہ 2-3 صدر کا انتخاب کیا ہوا خطبہ ہے، اس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفہ وہ شہر ہے کہ ما ارادہا جبار بسوء، اگر میں لفظ صحیح پڑھ رہا ہوں تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی جبار سرکش ظالم حکمران کوفے کا ارادہ نہیں کرے گا، وہاں تباہی اور بربادی نہیں پھیلائے گا، الا مگر یہ کہ خدا بند متعال اس کو یا تو شاغل یعنی اسے مشغول کر دے گا، کس میں؟ آسمانی بلا میں، کسی بیماری میں، کسی تباہی میں مبتلا کر دے گا، یا بقاتل یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس خطبے کے بیان میں بہت سی روایات نقل ہوئی اس خطبے کی تفسیر میں، تشریح میں، لیکن مردود ابن ابی الحدید، میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، سنی کو اس کو کہتے ہیں الشیعی المحقق الکبیر۔ ابن ابی الحدید نہ 3 کا نہ 13 کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ سنی کہتے ہیں شیعی محقق کبیر، ہم کہتے ہیں کہ معتزلی تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ امیر المومنین اسلام کی بڑی تعریف کی ہے، بعض اہل بیت کی بڑی تعریف کی ہے، اپنے مکتب اور مسلک کے اعتبار سے، ورنہ وہ مخالف تھا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ما ارادہا جبار بسوء، اگر کسی جبار نے کبھی کوفے کا ارادہ کیا، یعنی کوفے کو تباہ و برباد کرنا چاہا، اہل کوفہ کو ستانا چاہا، ظلم و ستم ان کے اوپر اٹھایا، تو کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے یا کسی بیماری میں، خطرناک بیماری میں مبتلا کیا، کوئی بلا اور مصیبت اس کے اوپر آئی، یا اسے قتل کیا گیا۔ چند لوگوں کے نام لکھتا ہے ابن ابی الحدید کہ انہیں ان بیماریوں میں مبتلا ہونا پڑا، میں ابھی ذکر کروں گا، اور پھر چند لوگوں کا نام لکھتا ہے کہ جنہیں قتل کیا گیا، اور پھر جناب مختار علیہ السلام کا نام بھی ذکر کرتا ہے کہ ان جباروں میں معاذ اللہ ایک حضرت مختار بھی تھے۔ بہت توجہ سنے آج کی گفتگو، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ امیر المومنین اسلام کے خطبے کے اوپر گفتگو اور بعد میں کریں گے۔ ایک روایت جو امیر المومنین کی اور بھی میں لکھ کر کے لایا ہوں، توجہ سنے علیکم السلام۔ یحشر من ظہرها یوم القیامت، کہتے ہیں کہ 20 کلومیٹر کے احاطے میں وادی السلام ہے، ظاہر کوفہ میں وادی السلام جو شروع ہوتا ہے، اس میں سر فہرست مولا کا ذریعہ ہے۔ یحشر من ظہرها، کوفہ کی پشت سے قیامت کے دن محشور ہوں گے کتنے لوگ؟ نہیں معلوم کتنے لاکھ لوگ، کتنے، شاید اس زمانے تک کروڑوں لوگ ہو جائیں، لیکن خاص صفتوں کے ساتھ۔ اولاً تو یہاں دفن ہونے والے سے کتنے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں، یا مطلقاً عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں امام 70,000 70,000 ایسے مومنین متقی اور پرہیزگار اٹھائے جائیں گے کہ وجوہہم فی صورت القمر، چاند کی طرح سے، یعنی کہ کوئی خوبصورت ہے آپ اس کو کہتے ہیں جیسے بالکل چاند کی طرح، یہ تشبیہ ویسی تشبیہ نہیں ہے کہ خوبصورت ہو، نہیں، بلکہ امام ارشاد فرما رہے ہیں وجوہہم فی صورت القمر، بالکل چاند کی طرح سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ بہرحال امام نے کیا فرمایا ہے خطبہ نمبر 46 میں، 47 چلیے عربی اور اس میں اردو والے میں فرق ہے، بعض میں 46 ہے، بعض میں 47۔ عبارت اگر ہے تو پڑھیں۔ ما اراد بک جبار بسوء الا ابتلاہ اللہ بشاغل ورماہ بقاتل، یا کوئی مشغول کرنے والی اسے خطرناک بیماری نے ہلاک کیا ہے، یا کسی قاتل نے اس کو قتل کیا اور اس کو فنار کیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے، میں نے ذکر کیا، جو بیماری میں خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے اور اہل جہنم ہوئے ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ میں ذکر کروں گا، اور جہاں پہ قاتل کے ذریعے سے تو جناب مسلم جناب مختار علیہ السلام کو یقیناً قتل کیا گیا ہے، مگر شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔
پرائے تو جباروں میں شمار کر رہے ہیں، پرائے سے ہمیں گلا نہیں ہے، اپنوں سے گلا ہے جو زبر درازی کرتے ہیں۔ چند باتیں ایسی ذکر کروں کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا آج۔ خیر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب رسول خدا سے کوفہ کے سلسلے میں روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے پوری دنیا کے شہروں میں سے 4 شہر کا انتخاب کیا ہے اور قرآن میں ان کی تعریف کی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 شہر خداوند متعال نے ان کی قسم کھا کر کے ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وطور سینین کوفہ۔ جو طور سینین ہے، اللہ نے اس نے 2-3 توجیہیں کی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ کوہ طور کا سرا یہی کوفہ ہے، اور مولا امیر المومنین اسلام کا جہاں پہ آپ کی زری ہے وہاں سے جدا ہوتی ہے۔ اس روایت کو بھی خاص طور سے پھر واپس آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دوسری روایت میں اس طرح سے آیا ہے، 2 روایت میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک امام المومنین اسلام کے خطبے کے معنی اللہم ارم من رما وعاد من عادا، جو کوفہ سے دشمنی کرے۔ کوفہ والوں سے دشمنی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی شہر کی بات ہو رہی ہے۔ کوفہ والوں سے دشمنی، اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی، تو خدا نے یقیناً خدا ان سے دشمنی کرتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہم ارم من رما، جو کوفے کی اینٹ سے بچانا چاہے، تباہ و برباد کرنا چاہے، اسے تیروں سے چھلنی کرنا چاہے، اہل کوفہ کو مارنا چاہے، ان کو تو مار، اپنی تیر کا نشانہ بنا۔ وعاد من عادا۔ اگلی روایت یہ ہے، بہت توجہ، میں نے کیا لفظ استعمال کیا کہ کوفہ کی بات ہو رہی ہے، اہل کوفہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اہل کوفہ ہمیشہ اچھے رہے ہیں، چند سرکشوں اور ظالموں اور جبانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کلی طور پر کوفہ شیعوں کا گڑھ رہا ہے ہمیشہ اور آئندہ بھی رہے گا۔ فرماتے ہیں چھٹے امام تربت، کوفہ کی زمین تراب تربت، تحبنا، اہل کوفہ تو ہمیں دوست رکھتے ہی ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، وہ تو آئی ہیں چاہنے والے۔ تربت تحبنا، مؤنث کا صیغہ ہے، تحبنا ہیا یعنی تربت، یہ تربت ہم سے محبت کرتی ہے۔ ونحبها، اگر اہل کوفہ ہوتا تو کیا لفظ استعمال کرتے؟ نحب اہلہ مثلا، نہیں، امام فرماتے ہیں چھٹے امام تربت تحبنا، یہ زمین ہم سے محبت کرتی ہے کوفہ کی، جس میں نجف بھی شامل ہے، ذہن میں رہے نجف بھی شامل ہے، ظاہر کوفہ نجف کہلاتا ہے۔ طور سینین کا آغاز یہاں سے ہے، اب بہت فضیلتیں بیان کی گئی، میں بس اس حوالے سے 2-4 باتیں وہ صرف بیان کریں۔ تربت تحبنا ونحبها، اور اس تربت کو، اس مٹی کو، اس سرزمین کو ہم بھی پیار دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں زمین، سرزمین سے۔ یہاں پہ امام نے دعا کی ہے کہ اگر کوئی کوفہ کی زمین کے اوپر تباہی اور بربادی مچائے، اہل کوفہ کو ستائے، تو خدا تعالیٰ اسے اپنی تیر کا نشانہ بنائے۔ اگلی حدیث، انہ لیس من بلد من البلدان، شہروں میں بہت شہر، بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اب یہ اہل شہر کی بات ہے، انہ لیس من بلد من البلدان اکثر محبا لنا من اہل الکوفہ، اکثر محبا لنا من اہل الکوفہ، یہ نہیں کہ کثیر تعداد میں یہاں چاہنے والے ہیں، نہیں، کثرت سے چاہنے والے، بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ ڈھیر سارے چاہنے والے ہوں، ایک مرتبہ ڈھیر سارے چاہنے والے نہ، کم لوگ ہوں مگر شدید محبت کرنے والے ہوں، جان چھڑکنے والے ہوں، سر بکف ہوں، کفن پہن کے خدمت اور محبت کرنے والے ہوں، چاہنے والے، ٹوٹ کر کے پیار کرنے والے ہوں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ انہ لیس من بلد من البلدان، ہر شہر میں تقریباً اہل بیت کے چاہنے والے، اب تو دنیا میں ہر گوشے میں پہنچ گئے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، اور جو جتنا گندے علاقے میں ہے اور اہل بیت کا چاہنے والا، اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو جتنا خبیث ترین علاقے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کی بدولت وہاں سے کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں۔
اور اس کی محبت اور اس کے عقیدت اور اس کے اعمال عبادات کا کتنا اجر و ثواب ہم اندازہ نہیں کر سکتے نظر میں بیٹھ کر کے۔ امام فرماتے ہیں کہ شہروں میں سے ایسا کوئی شہر نہیں کہ جس کے اہل ہم سے محبت کرنے والے ہوں کہ اکثر و محب لنا من اہل البیت۔ تعداد نہیں بتائی جا رہی، اگرچہ تعداد کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کثرت سے ہم سے محبت کرنے والے اہل کوفہ ہیں۔ بہرحال اس طرح کی روایات سے اور بھی روایات میں ختم کر رہا ہوں، ان روایات سے یہ پتہ چلا کہ کوفہ کی سرزمین، نجف کی سرزمین بھی سجدہ کے لائق ہے، پیار کے لائق ہے، اور یہاں کے لوگ بھی اس سرزمین کا جس طریقے سے بھی احترام عظمت کے قائل ہوں بہت اچھا ہے، تربت پاک ہے، لیکن سرزمین کوفہ بھی خاک شفا سے برابری نہیں کر سکتی ہے نا۔ لیکن یہ سرزمین، اس کی جو خصوصیات ذکر ہوئی وہ اب آ جائیے اس گفتگو کے اوپر۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب میں شہر کوفہ کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ جس میں جبار نے یہاں ظلم و فساد برپا، جس جبار نے یہاں ظلم و فساد برپا کیے ہیں کچل دیے گئے ہیں۔ یہ شہر مومنین کا مأویٰ، مأمن، ملجا رہا ہے۔ اہل بیت کی اس شہر پر عنایتیں رہی ہیں اور انہوں نے ہی یہاں پر جباروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ سچے اماموں نے، امام صادق علیہ السلام کی بھی روایت پر، سچے اماموں نے یہاں تباہی اور بربادی کرنے والوں کی تباہی اور ہلاکت اور جہنمی ہونے کی خبر دی ہے، یا تو قتل یا شدید بیماری۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے اور ہر ایک کے اوپر سے فٹ کیا جائے۔ متوجہ رہیں، جبار کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی آج ہی دن میں ایک درس میں گفتگو کر رہا تھا کہ امام زمان علیہ السلام شدید عذاب ہے، امام زمان علیہ السلام شدید عذاب ہے، شدید انتقام ہے، شدید تباہی اور بربادی کا سبب ہے، مگر کافرین و منافقین و مشرکین کے لیے، مومنین کے لیے رحمت ہے، منتقم ہے، انتقام لیں گے، باعث نقیمت ہے، تباہی اور بربادی کا سبب ہے، مگر کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ ایسے ہی کوفہ کے ساتھ تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرنے والا جو بھی ہو، اس کا انجام یا قتل ہے یا شدید کسی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہ ہلاک ہوگا، خلاصے کلام کو جہنمی ہوگا۔ اس سے مستثنا جناب مختار علیہ السلام، خطبہ نمبر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وَإِنِّي، اچھا وہ عبارت میں نے لکھا ہے، پڑھ چکی تو ضرورت نہیں اسے پڑھنے کی۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام کلام الہی کے مانند غیب کی خبر ہے، آئندہ کے لیے پیشین گوئی کے طور پہ ہے، جسے ہم پیشین گوئی کہتے ہیں۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ سچ ثابت ہوا ہے، آئندہ بھی سچ ثابت ہوگا۔ کوئی آزمانا چاہے کلام امیر المومنین کی سچائی کو، آزما کر کے دیکھ لے، کوفے میں ظلم و فساد و تباہی کر کے دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال امل جبابرہ، اب ابن ابی الحدیث کی گفتگو، امل جبابرہ التی ارادوا بها سوءا، جن جباروں نے کوفہ میں تباہی اور بربادی کی، فساد برپا کیا، قتل و غارت کیا، وطغوا فیہا فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ لیکن کیا کہے کہ امل جبابرہ، جبار جنہوں نے اس کوفے میں تباہی مچائی ہے، ان کے نام ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے نمبر 1 زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا جو تھا، اپنے باپ کا بیٹا کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ روایت میں ذکر ہوا ہے اس ملعون نے امام کی طرف سے تو نہیں کہیں گے، امام کے گورنر عبداللہ بن عباس بصرہ میں تھے، ان کو آنا تھا پرسہ دینے کے لیے، محمد بن ابی بکر کے پرسے میں آئے تھے، تو اس وقت اپنا نائب بنا کر کے اسی کو آئے تھے، اس ملعون کو۔
لیکن بہادر تھا، لا شک والا ہے، بہادر تھا لیکن جبار بھی تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار ہوتا تھا کوفے میں۔ جب وہاں نائب بنا گیا تو اس نے کارکردگی بھی اچھی دکھائی، لیکن امام کی شہادت کے بعد، صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد بالکل پھر گیا، کیونکہ ابو سفیان زیادہ تھا، ابو سفیان زیادہ تھا، معاویہ کا بھائی تھا، اگرچہ دور چلا جانا میں۔ جب معاویہ نے اسے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد کوفے کا حاکم بنایا ہے تو اس نے اپنی خباثت ظاہر کی، اور شیعیان اہل بیت کو ایک ایک گھرانے کو ایک ایک شخص کو پہچاننا تھا، اس لیے ظلم و ستم کا شکار بنانا شروع کیا۔ کتنے مومن کوفہ چھوڑ کر کے جنگلوں کے یمنوں میں چلے گئے، کتنی کی آنکھ پھوڑ دی گئی، کتنے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کتنے کے پیر کاٹ دیے گئے، کتنے کی سولی چڑھائے گئے، آخر ظلم و ستم کا اس نے آغاز کیا، شروع کیا اور بے پناہ ظلم و ستم کیا، اور آخر میں اس نے پلان بنایا کہ کیوں نہ بالکل صفایا کر دیا جائے، کس کا؟ امیر المومنین اسلام کے چاہنے والوں کا۔ یہ ابن ابی الحدیث لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آخری مرنے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا تھا، لیکن اس نے جمع کیا، سارے کوفہ میں اعلان کروایا کہ سب کے سب قصر میں مسجد کوفہ میں پہنچے، اور یہ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی اس وقت ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، مسجد کوفہ جتنی بڑی ہے اس کا کئی گنا تھی۔ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو، اطراف قصر میں جمع ہو، سارے کوفی ٹوٹ پڑے، کیا خاص بات ہے، ایک تو ڈر بھی رہے تھے، کتنے قتل ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، خوف کا جب بھوت طاری ہوتا ہے نا تو انسان بھاگ کر کے آتا ہے، سب کے سب پہنچ گئے۔ مقصد کیا تھا جمع کرنے کا؟ ابن ابی الحدیث کی زبانی سنیے، لِيَأْمُرَهُمْ بِسَبِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ۔ ملعون کا مشن یہ تھا کہ آج ایک دم کوفہ کا صفایا کرنا ہے، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین اسلام کے ہمدرد ہیں، یا تو برا بھلا کہیں گے، لان تان کریں گے، امیر المومنین سے تبرہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر کریں گے بچ جائیں گے، مگر ایمان خراب ہو جائے گا، آخرت چلی جائے گی، کیونکہ امیر المومنین نے کہا اما سب، مجھے برا تو کہہ سکتے ہو لیکن مجھ سے تبرہ نہ کرنا، بیزاری دل سے نہ کرنا کہ میں ہجرت اور فطرت ہے، فمد الرقاب، گردن بڑھا دو، اگر میری ولایت سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے گردن بڑھا دو، قتل ہو جاؤ۔ اس کے اوپر وہ کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ ابن ابی الحدیث کہہ رہا ہے لِيَأْمُرَهُمْ، سب کو جمع کیا تھا، تمام اہل کوفہ کو، مسجد کوفہ اور طرف کوفہ قصر کے پاس، تاکہ لِيَأْمُرَهُمْ بِسَبِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ۔ سارا مجمع ٹوٹ پڑا، اب جمعہ کا دن تھا، کیا تھا، سارا مجمع ٹوٹ پڑا، قریب تھا کہ وہ باہر نکل کے یہ اپنا مقصد پورا کرے، مشن پورا کرے۔ تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ دربان حاجب قصر کا باہر نکل رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان الامیر شاغل، کلمہ شاغل کی توجہ دیں جو اس خطبے میں آیا ہے، ان الامیر شاغل، امیر یعنی امیر المومنین، ان کے امیر المومنین کیا ہے، وہ مشغول ہو گئے ہیں، نہیں پتا ہے کیا ہو گیا ہے۔ ابن ابی الحدیث کہتا ہے کہ دو تین روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اس نے فالج کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد ابن ابی کو بچانے کے لیے، تھوڑا سا کم رنگ کرنے کے لیے فالج کا لفظ استعمال کیا ہے، فالج نہیں گرا تھا لگا تھا بلکہ کچھ اور تھوڑا نکلا تھا۔ شاغل، مشغول ہو گئے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو چھٹی دی جا رہی، سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اس فالج کیا اس پھوڑے کا نتیجہ یہ ہوا 3 یا 2 دن یا 3 دن کے بعد فاصلے جہنم ہو گیا۔ یہ ایک جس کے لیے لفظ شاغل کا لفظ استعمال ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ امیر المومنین کے اوپر سب کو ختم کرانا اور امام سے تبرہ و بیزاری کا اعلان کروانا۔ ایسے اور لوگ، اسی کا بیٹا ایک عبید اللہ ابن زیاد ہے جو حاکم کوفہ بنا تھا اور عمر سعد کو بھیجا تھا، ایک عبداللہ اس کا بیٹا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے اوپر گیا تھا،
उसको भी खुदावंद ने जुजाम में मुब्तला किया। जुजाम फारसी में पीसी कहते हैं। गोश्त एकदम गल जाता है, कटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद अब्दुल मलिक मरवान की तरफ से हाकिम कूफा कौन बना? हज्जाज इब्न यूसुफ। उससे पहले उसका बाप जनाब ज़ैद शहीद को शहीद कर चुका था, हज्जाज इब्न यूसुफ। ये कैसे मरा आप बराबर जानते हैं, कीड़े पड़ गए, शिकम में कीड़े पड़ गए। और सिर्फ कीड़े नहीं पड़े थे, इब्न अबी हदीद ने इशारा किया है, इब्न अबी हदीद ने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इशारा किया है मकाम पर नंबर 2 कि मकाम बिल्कुल आग की तरह से उसका जल रहा था। नहीं कि मतलब जैसे मिर्चा खाने से 2 मरतबा मजा मिलता है, ये मुराद नहीं है। बाकायदा जलन, ऐसी जलन जैसे आग लगी। कहीं कहीं कुछ कहना पड़ता है, कुछ छुपाना पड़ता है। इसी तरीके से अम्र इब्न हुबैरा और उसका बेटा यूसुफ इब्न उमर और भी चंद लोग हैं जिनका तस्करा किया है। खालिद क़िस्सरी, ये मलऊन ऐसा था जिसने वहाँ पे जुल्म सितम तबाही बर्बादी की और फिर उसके बाद हुकूमत बदली, गिरफ्तार हो गया, जेल में डाला गया, ऐसे भूखा रखा गया कि तड़प तड़प करके एक एक दाने का मुहताज होकर के मरा। बहरहाल ये तो थे वो लोग कि जो इस तरीके से मरे, तबाही, बीमारी, बला, शाकिल के जरिए से। और फिर उसके बाद इब्न अबी हदीद लिखता है कि जिन्हें तलवार के जरिए से कत्ल किया गया उनमें कौन? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जनाबे इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के हाथों मारा गया। मुसअब इब्न ज़ुबैर, ज़ुबैर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का भाई, जिसने जनाबे मुख्तार और उनके 700 साथियों या 7000 साथियों को उसके साथ 700 या 7000 ये सब याद नहीं है, 700 या 7000 साथियों के साथ मस्जिद जामे कूफा के अंदर शहीद किया था। और तीसरे यजीद इब्न मुहल्लब। तीसरी जगह पर जनाब मुख्तार का भी नाम इस कुत्ते ने इब्न अबी हदीद ने लिया है कि वो भी जबावरा में थे, उन्होंने भी जुल्म सितम किया है कूफा के ऊपर और वो भी कत्ल किए गए। लेकिन हर कूफे का कत्ल होने वाला जाबिर नहीं, जब्बार नहीं है, जालिम नहीं है, मगर इस मलून ने इस तरीके से बहरहाल लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बुजुर्गों जनाबे मिर्जा, अगर से सैयद थे लेकिन मिर्जा भी कहे जाते थे, मिर्जा हबीबुल्लाह हाशिमी हुई, जिनका तस्करा पहले भी हो चुका है। शरह में बलागा लिखने वाले 16 जिल्द तक उन्होंने लिखा था, बकिया जो है दूसरे बुजुर्गों ने मुकम्मल किया। इस खुतबे की 46 नंबर खुतबे के सिलसिले में जो फरमाते हैं बहुत जल्दी मैं बयान करना चाहता हूँ। अब्दुल मुख्तार फी ज़ालिकल इदाद ज़ुल्मुन फी हक़्क़ी, जनाब मुख्तार जैसे अज़ीम शान मोमिन और मुखलिस कातिलीन इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल करने वाले का शुमार उस फहरिस्त में कि जो जबाबिरा की फहरिस्त है, इस मलऊन इब्न अबी हदीद के जरिए से शुमार करना ज़ुल्मुन फी हक़्क़ी, जनाब मुख्तार के हक़ में जुल्म है, सिर्फ जुल्म नहीं है। वसू अदबिन बिनिस्बते इलैह, असल उनकी शान में जसारत है, उनके हक में जुल्म है। और लेकिन लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वसू अदबिन बिनिस्बते इलैह, उनकी निस्बत बेअदबी है, बदतमीजी है। उसके बाद अल्लामा हाशमी हबीबुल्लाह खुमैनी हाशमी फरमाते हैं, ये सच है कि मजम्मत में रवायात जनाब मुख्तार की बहुत है, मगर मुकाबिल में रवायात मादिहा भी हैं। अब जब रवायत मादिहा भी हैं, रवायत जामा भी हैं, तो क्या हो गया? तारुज हो जाएगा ना। तारुज की सूरत में क्या करना पड़ेगा? या तो आपको तवक्कुफ करना है, सुकूत अख्तियार करना है। ढेर सारी रवायतें हज़रत मुख्तार की मदह कर रही हैं, बहुत सारी रवायतें हज़रत मुख्तार की मजम्मत कर रही हैं। आपके अक्ल किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, तवक्कुफ करो। किसने कहा कि जानिब मजम्मत की रवायत को औलवियत दो, उसको तरजीह हो? वाज़ेह बात। जनाब हाशमी साहब फरमाते हैं, हबीबुल्लाह कोई साहब फरमाते हैं, अव्वलन तो सारी रवायत जो मजम्मत की हैं सनद के एतबार से उनके अंदर लेकिन पाया जाता है, सब ज़ईफ़ है। सनद में सिलसिले सनद में बेतुके लोग हैं, सनद खराब है। किस रवायत की बात हो रही है? मजम्मत करने वाली रवायतों की सनद खराब है। तो अब मदह वाली रवायत जो है बगैर मुआरिज की हो गई,
बगैर तजाद और बगैर मुआरिस लोग हैं, इन्हें कबूल करो। लेकिन बिलफर्ज मान लेते हैं कि रवायत जामा भी कवी है, रवायत मादिया भी कवी है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? तारुज़ की सूरत में तवक्कुफ करना है। सही बात। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इतनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अब्दुल्लाह साहब के अल्फाज में, अपने अल्फाज में लिख करके लाया हूँ कि अगर बिलफर्ज तरजीह हासिल हो मजम्मत वाली रवायत को, बहुत तवज्जो सुने, अव्वलन तो सनद खराब है तो तारुज़ नहीं हुआ, खत्म हो गई रवायत। लेकिन फर्ज करते हैं कि सारी रवायत सही है, तो फिर टकराव हो गया, टकराव की सूरत में तवक्कुफ करना है। तीसरा शोशा छोड़ रहे हैं जनाब हबीबुल्लाह खुईसा, फर्ज करते हैं कि ये रवायत मादिहा खराब है, रवायत जामा क्या है? कवी है, तो क्या आपके अंदर इतनी जुर्अत पैदा हो जाएगी? मेरे लफ्ज़ सुने जो मैंने लिखा है, इतनी जुर्अत आप पैदा कर लेंगे कि जनाब मुख्तार जैसे अज़ीमुश्शान बहादुर मोमिन मुखलिस अहले बैत को ज़ियाद इब्न अबी, हज्जाज इब्न यूसुफ, मुसाब इब्न उमर और उबैदुल्लाह इब्न मरजाना जैसे जब्बारों के फहरिस्त में दाखिल कर देंगे। तवज्जो कर रहे हैं क्या? फर्ज करते हैं मदा वाली रवायत काबिल कबूल है, जम वाली रवायत काबिल कबूल है, तब भी जनाब मुख्तार अहले बैत के चाहने वाले तो थे, उनको आप उनकी लिस्ट में, उन जब्बारों की लिस्ट में शामिल कर देंगे जिनके ऊपर खुदा की लानत, मोमिनीन की लानत, अंबिया और मुरसलीन की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। बहुत तवज्जो। सैयद इब्न ताऊस ने तमाम मजम्मत वाली रवायत की रद्द व क़द्र की, एक एक रवायत को, इस रवायत में ये खराबी है, इस रवायत में ये खराबी है, सैयद इब्न ताऊस ने सारा जनाजा उठा दिया है रवायत जाम्मा का भी जो हज़रत मुख्तार की मजम्मत कर रही है। सारी रवायात मजम्मत वाली को नाकारा साबित रद्द व क़द्र करने के बाद अब जुमला उनका सुनिए, इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, जब आपको ये पता चल गया कि ये सारी रवायतें खराब हैं, तो अब जो मदह वाली रवायत है वो क्या होंगी? वैसे ही अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। इज़ा अरफ़्ता हाज़ा फ़इन्नल रुजहान फ़ी जानिबि शुक्र वल मदह, वो रवायतें रुझान रखेंगी, उन्हें आगे रखा जाएगा जो रवायतें मदह कर रही हैं। यही वो बात खत्म नहीं हुई। जब तुमने देख लिया कि मजम्मत वाली कोई एक भी रवायत पुख्ता साबित नहीं हो सकी, तो फिर रुझान रवायत मादिया की तरफ है। मजम्मत वाली रवायत सब की सब जनाब मुख्तार पर तोहमत हैं। मैंने कह रहा हूँ, सही इब्न ताऊस कह रहे हैं, हम आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे न बन जाएंगे जनाब मुख्तार के ऊपर एक कलिमा भी इस्तेमाल करें। सैयद इब्न ताऊस जैसा मुत्तकी फारिसा इंसान वो कह रहा है कि कोई एक भी रवायत सही नहीं है और सारी रवायतों में से हर रवायत तोहमत है जनाब मुख्तार के ऊपर। उसके बाद जनाब सैयद इब्न ताऊस हज़रत मुख्तार के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि उनकी शान में जसारत करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा समझिए इस फिक्रे को, इस कलाम को, इस जुमले को। आइंदा के लिए क्या फरमाते हैं? मिस्लहु मौज़िन अन युत्तहम फीहे अर्रुवात। मैं पहले जो लिखे हूँ पढ़ूं। जनाब मुख्तार की शान इस कदर बुलंद है कि उनके सिलसिले में रावियों के जरिए और उनकी रवायात के जरिए उन्हें नहीं परखा जाएगा। जनाब मुख्तार को हम इन टपोरी रावियों के जरिए से और उनकी रवायतों के जरिए से जनाब मुख्तार को नहीं परखेंगे, बल्कि उनके सिलसिले में रावियों को मुत्तहम किया जाएगा कि तुमने उनकी शान में ऐसी बकवास कैसे कर दी। रावियों को मुत्तहम किया जाएगा कि तुम बनी मैया से तो नहीं ताल्लुक़ रखते, बनी अब्बास से तो नहीं ताल्लुक़ रखते। मैं अपने उलमा को नहीं कह सकता, मैं उन रावियों की बात कर रहा हूँ। मैं उन अपने उलमा को नहीं कह सकता कि जो उल्टा सीधा बोल चुके हैं। मैं उन रावियों के बारे में गुफ्तगू कर रहा। दोबारा मैंने कहा तुम उनकी शान में ऐसी बकवास करके अपनी कलई खोल रहे हो। यही सूरत हाल आज के ज़माने के ज़बान दराजों की भी है। जनाब मुख्तार के सिलसिले में बकवास करने वालों की बातों से जनाब मुख्तार को नहीं तोला जाएगा, बल्कि इन ज़बान दराजों को तोला जाएगा कि तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी हैसियत क्या है जो मुख्तार आले मोहम्मद के सिलसिले में बकवास करो।
भी लिखा तो मैंने पढ़ लिया। सैयद ताऊस आगे इरशाद फरमाते यकफी फी फज़लिही मा रवाहुल कश्मी। जनाब मुख्तार के इस बारे में ढेर सारी रवायतें, छोड़ें एक रवायत उनकी फजीलत बढ़ते हुए अजमत साबित करने के लिए काफ़ी, जो जनाब कश्मी ने नकल किया। जल्दी बयान करूँ कि जनाब मुख्तार के बेटे फर्जंद जनाब हकम मक्का पहुँचे, इमाम हज करने के लिए, उम्रा करने हज करने के लिए पहुँचे थे। 5वें इमाम खैमे में इंतज़ार कर रहे थे नाऊ का, बाल तराशने या जो हज करने के लिए जो भी जो हज में अंजाम देता। 10 तारीख यानी बकरीद के दिन इमाम आमादा थे, इंतज़ार कर रहे थे नाऊ के लिए। बेहतरीन लफ्ज़ क्या है, नाऊ भी कहते हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में असहाब जो मौजूद थे उन्हीं में ये भी पहुंचे। हकम बिन मुख्तार मौला को सलाम करने के बाद हाथ बढ़ा करके इमाम का हाथ पकड़ के चूमना चाहा। मतलब क्या है, इमाम के चाहने वालों में से थे। इमाम ने अपना हाथ खींच लिया। इल्म इमामत, इल्म लदुन्नी मासूमीन हर वक्त इस्तेमाल नहीं करते। इमाम ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा कि तुम कौन हो। जब उन्होंने ये बतलाया, फासले पे थे इमाम, खींच दिया था कि ये हाथ पकड़ करके मसल वो चूमना चाह रहे थे। जब ये पता चला कि जनाब मुख्तार के फर्जंद हैं, इमाम जहाँ बैठे हुए थे वहां से इतनी तेज इतना दूर हाथ फैलाया कि उनकी आगोश में पहुंच गया। कभी कोई बशीर साहब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, जल्दी से चूमने नहीं देते, ये कभी कभी बाकायदा हाथ बढ़ा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये दोनों मंजर देखा। कभी हाथ खींच लिया, आपको बेहतर समझने की क्यों खींच लिया, किससे खींच लिया, कभी कभी बाकायदा बढ़ा देते हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने ये जानने के बाद कि मुख्तार के फर्जंद है, ऐसा हाथ बढ़ाया कि उनकी आगोश तक पहुंच गया। और फिर उसके बाद हाल अहवाल पूछना शुरू किया। जनाब मुख्तार के फर्जंद ने कहा, मौला मेरे बाबा के सिलसिले में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। क्या लोग मेरे बाबा के सिलसिले में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे आप लोग। उसके बाद फरमाया अल कौलु वल्लाहि कौलु, लेकिन मौला आप इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, मेरे बाबा के सिलसिले में जो आप कहेंगे वही सही है। अल कौलु वल्लाहि, मैं वही मानूंगा जो भी आप कहेंगे। जहन्नमी कहेंगे तो मैं जहन्नमी मानूंगा, कज़्ज़ाब कहेंगे तो मैं कज़्ज़ाब मानूंगा, जो भी आप कहेंगे। अल कौलु वल्लाहि कौलु का। उसके बाद दूसरा इमाम ने पूछा क्या कहते हैं, तो क्या इमाम को मालूम नहीं था? पहले हाथ खींच लिया, फिर उसके बाद जब जान लिया तो हाथ बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद पूछ भी नहीं कि तुम्हारे बाबा के सिलसिले में लोग क्या कहते हैं, क्या इमाम को मालूम नहीं था? नहीं। असहाब को कैसे पता चलता कि लोग क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहने वाला हूँ। और हम तक जनाब मुख्तार के सिलसिले में इमाम की मदह के कलिमात और जो दुश्मन कह रहे थे वो कलिमात कैसे पहुँचते हैं। जनाब हकम ने समेट करके कहा, मौला अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे बाप को लोग कज़्ज़ाब कहते हैं, सबसे बड़ा झूठा सेलम वालेगा, और कुछ नहीं उन्होंने बयान किया। यानी इमाम ने पूछा था कि क्या क्या कहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक कलिमा इस्तेमाल किया, उसमें सब शामिल है। इमाम ने फरमाया हाँ ये कज़्ज़ाब कहते हैं। और फिर उसके बाद एक फ़िक्रा जनाब हकम बिन मुख्तार की के ईमान की अजमत को पहचाने। ला तामुरुनी बिशैइन इल्ला क़बिलतु, एक मरतबा कह चुके मौला आपकी बात हर्फ आखिर है, जो आप कह देंगे मेरे बाप के सिलसिले में मैं उसे मान लूंगा, बेटा होने के नाते नहीं कि मैं अपने बाप की जानिबदारी करूंगा, हत्ता जहन्नमी कहेंगे तो मैं मान लूंगा। अब दोबारा क्या कह रहे हैं कि मौला मेरे बाप को कज़्ज़ाब कहा जा रहा है, और भी पता नहीं क्या कहा जा रहा है, लेकिन ला तामुरुनी बिशैइन इल्ला क़बिलतु, आप जो भी कह देंगे मैं उसे कबूल कर लूंगा। ये है ईमान, ये है तस्लीम अहले बैत के सामने। अबू लहब क़यामत तक उसके ऊपर लानत होती रहेगी, लेकिन अबू लहब के बेटे रसूल खुदा के चाहने वाले, अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले मुजाहिद थे, दो बेटे, ये कभी तसव्वुर नहीं कि खुद वो लोग तब्बत यदा अबी लहब की आयत पढ़ते थे, मैंने बाप के ऊपर लानत कर रहे हैं। अगर वाक़ईन अहले बैत का चाहने वाला सिद्क़ के दिल से है तो बाप हो, बेटा हो, गरीब माँ हो, रिश्तेदार हो, कुछ नहीं। खुद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अपने ही रिश्तेदारों को हम कत्ल करते थे और हमारे ईमान में इजाफा होता है। इमाम के तो ईमान में इजाफा नहीं, मुराद मोमिनीन की। ला तामुरुनी
بشيء إلا قبلته. امام نے پھر جناب مختار کے اوپر جو کلمات مدح استعمال کیے جلدی سے پڑھ دوں. واللہ قسم کھا رہے امام معصوم ان مہر امی کان مما بعث به المختار. میری ماں کی مہر وہی مال قرار پائی کہ جو مختار نے بھیجا تھا. بہت سے جملے اس پر رحم اللہ, جناب مختار کے اوپر خدا رحمت نازل کرے. اور پھر اس کے بعد بہت سی باتیں. آخری فقرہ رحم اللہ وباک, دو مرتبہ رحم اللہ وباک ما ترک لنا حق عند احد الا طلبہ. جناب مختار ہی نے تو ہمارے حق کو طلب کیا, جس کے پاس ہمارے خون بہانے میں جو شریک تھے ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکالا. قتل قتلتنا, قتلت فجرا کفرا کے وزن پہ اسم فاعل کی جمع ہے. ہمارے قاتلوں کو جناب مختار نے قتل کیا ہے. وطلب بدمائنا, ہمارے خون کا انتقام بدلہ انہوں نے لیا. اور تعلیم وہ بھی ہے جناب سید ابن طاؤس نے اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ یکفی فی فضلہ ما رواه الکشی. اس بزرگوار نے شیخ طوسی کے زمانے کے جناب کشی نے جو روایت نقل کی ہے وہی جناب مختار کی فضیلت اور ان کی عظمت کے لیے کافی ہے. والحمدللہ رب العالمین.